سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا ہے، سوائے ابو بکر کے کہ ان کو ان کے احسانات کا بدلہ پروردگار عالم محشر میں عطا کرے۔ پھر ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ میری امت میں صدیق اکبر وہ شخص ہے جس کو جنت کے آٹھوں دروازے پکاریں گے، اور ہر دروازے کی خواہش ہوگی کہ ابو بکر میرے اس احاطے، میرے اس ایریے سے جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا عام ترین واقعہ جس میں آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے غار ثور میں، اور آپ نے اپنے اوپر اوڑھنے والی چادر یا رومال کو پھاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے غار کے سارے سوراخوں کو بند کیا، جو ایک سوراخ بچ گیا تھا اس کے سامنے اپنی بیڑی کو رکھا۔ واقعہ آپ نے بہت دفعہ سنا ہوا ہے، لیکن اس میں ایک اشارتاً ایک نقطے کو سمجھ کے پھر آگے جائیں گے۔ جس سوراخ پر آپ نے اپنی ایڑی کو رکھا، اس سوراخ کو بند کیا اور ٹانگیں پھیلا کر بیٹھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک آپ کی گود میں تھا، اور اسی اثناء میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگ گئی، وہ سو گئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاؤں رکھا ہوا تھا، اس پہ سانپ نے ڈسا۔ آپ تکلیف کی شدت میں تھے، منہ سے نہیں بولے، اس تکلیف سے جسم کو نہیں ہلایا کہ ہلنے کی وجہ سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو استراحت ہے اس میں خلل نہ آئے۔ لیکن انسان تو پھر انسان ہے، اس تکلیف کی وجہ سے جب آنکھوں سے آنسو ٹپکے تو وہ چہرہ انور پہ جا گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو پوچھا ما لک یا ابا بکر، ابو بکر تجھے کیا ہوا ہے، کیا مسئلہ، کیا پریشانی لاحق ہوئی ہے؟ تو اس لمحے میں عشق کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے مختلف لوگوں نے اس کے اوپر تبصرہ کیا ہے کہ اگر عام کوئی دنیا دار شخص ہوتا یا کوئی بھی ہوتا تو وہ ایسے لمحے میں کہتا، عربی کی عبارت کو سامنے رکھ کے، دلغتو دلغتو دلغتو، میں ڈسا گیا ہوں، میں ڈسا گیا ہوں، میں ڈسا گیا ہوں، میرے اوپر آفت آ گئی ہے، آفت آ گئی ہے، میں اس تکلیف میں مبتلا ہو گیا ہوں کہ مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ لیکن صبر کا پیمانہ یہ تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرہ موڑتے ہوئے کہا، فداک امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ، لقد دلغت، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں اللہ کے نبی، میں ڈس دیا گیا ہوں۔ ایسی تکلیف کا عالم، سانپ کا ڈسنا، آج کل تو معاشرتی طور پہ جس ایک آبزرویشن ہے، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ عام ہم جیسا کمزور دل کا بندہ سانپ کے ڈسنے کو ہی سن کے مر جاتا ہے، اس کی زہر سے مرے یا نہ مرے، اس کے خوف سے مر جاتا ہے۔ لیکن پیار و محبت کا یہ عالم تھا، عشق ایسا تھا کہ اس میں صبر اور تحمل، اور جس وقت اس تکلیف کا اظہار بھی فرمایا تو اس پہ بھی یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں۔ اور واقعی ہی اس قربانی کا، ماں باپ کی قربانی کا یہ جذبہ آپ کی زندگی سے ثابت ہے۔ جس وقت آپ کے والد نے اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا تو ایک دفعہ باتوں باتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ نازیبا کلمات ان کی زبان سے نکلے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے
اور زوردار تھپڑ اپنے باپ کے چہرے پہ رسید کیا۔ تو یہ بات برگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے پوچھا کہ ابوبکر اس طرح کیوں کیا ہے؟ وہ آپ کے والد ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کے نبی، جس وقت انہوں نے آپ کی شان میں ایسے گستاخانہ کلمات کہے، خدا کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں اپنے باپ کا سر تن سے جدا کر دیتا۔ یعنی پیار و محبت کا وہ حقیقی آئینہ تھے کہ جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم میں سے کامل ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو، اس کے ماں باپ، بیوی بچوں، دنیا جہاں کے سارے لوگوں سے زیادہ عزیز نہ ہو۔